رب کریم کا بہت ہی احسان و کرم ہے، بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنے کلام سے، کلام کی نسبت سے یہاں پر اس کی محبت میں بٹھا دیا۔ رب کریم اس کو قبول فرما لے اور مزید محبت قرآن پاک سے نصیب فرما دے۔ یہ کل سے جو سورہ شروع ہوئی ہیں وہ الف لام را آت ہیں، 6 الف لام را آت ہیں۔ پہلے سورہ یونس ہے، پھر سورہ ہود ہے، اور اس کے بعد سورہ یوسف ہے، اس کے بعد آج آخری جو سورہ تھی چند آیتیں جس کی پڑھی گئیں سورہ رعد ہے، اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور اس کے بعد سورہ الحجر ہے۔ یہ سب الف لام را آت ہیں، لیکن اس میں ایک الف لام میم را ہے جو ابھی آخر میں پڑھی گئی سورہ رعد، وہ الف لام میم را ہے۔ تو ہے تو الف لام را ہی، درمیان میں میم اور ایکسٹرا ہے، جیسے میں نے سورہ اعراف کے بارے میں بتایا تھا کہ ہے تو وہ بھی الف لام میم ہی، لیکن وہ الف لام میم صاد ہے، صاد اس میں اور ایکسٹرا تھا۔ تو ایسے یہاں پر میم ایک درمیان میں ہے ایکسٹرا، وہاں بعد میں ہے، بس فرق یہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہوں گی یہ تو کبھی سوچیں، کبھی کچھ چیزیں نکل کے آتی ہیں کبھی کبھی، باقی اللہ ہی تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اس کی حکمتوں کو، اس کے کلام کی گہرائیوں کو، بلندیوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، لیکن بہرحال جب غور کرتا ہے تو موتی کچھ نکال لاتا ہے۔ یہ جو الف لام را آت ہیں، یہ اس کا ایسا لگتا ہے، آپ بھی دیکھ بھی رہے ہیں، ایک جگہ پر ایک گروپ ہے، یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، یہ کلسٹر کہہ لیجیے، گروپ کہہ لیجیے، جو بھی ہے۔ تو جب ایک جگہ پر ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی۔ وہ حکمتیں تلاش کرنے میں جب آدمی غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے، جیسے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہماری بساط کیا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے کلام پر تدبر کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تقویت کے کچھ سامان کیے جائیں۔ یہ مقصد ہے، یہ قرآن کا یہی مقصد ہے۔ تو جب اس پر غور کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس ہے، ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس، ہدایت کا ایک الوہی نظام ہے، اللہ تعالیٰ ڈیوائن سسٹم ہے، اور اس کے کارندے اس دنیا کے اندر 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ کارندے ہیں جو ہم جیسے، آپ جیسے انسان بشر ہوتے ہیں، انہیں نبی ہوتے ہیں، اور ایک نظام کے کارندے وہ نظر نہیں آتے ہمیں، وہ فرشتے ہوتے ہیں، گویا ایک ملکوتی نظام ہے، اور ایک یہ نظام یہ ہے جو یہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے بتایا تھا ابھی پرسوں سے بات شروع ہوئی تھی، جب سورہ اعراف سے جب بات شروع کی تھی میں نے، اسی کا کنٹینویشن ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، وہیں سے کنٹینویشن رسالت کے بارے میں نے بتایا تھا۔ رسالت توحید سورہ انعام کی آیت تھی، اس کے بعد میں نے بتایا تھا رسالت کی آیتیں ہیں۔ رسالت کو ہی دوسرے انداز سے جو ہم کہتے ہیں، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس، اللہ تعالیٰ کا نظام ہدایت، اس کو کیسے دنیا میں ایگزیکیوٹ کرتا ہے نا۔ پہلے وہ فرشتوں کو، میں نے کل ہی بتایا تھا، فرشتوں کو دیتا ہے، وہ فرشتے اس کو لے کر آتے ہیں دنیا میں، اور اس نبی وقت کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ذریعے سے وہی کراتا ہے نہیں۔ تو وہاں وہ نظام نظر نہیں آتا ہمیں، وہ اور بھی کام کرتے ہوتے ہیں بہت سے۔ میں اگر کہوں تو دوسرا انداز سے اب بول رہا ہوں، دیکھیے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام ہی مخلوقات کے رزق کا انتظام کیا ہے۔ رزق 2 قسم کے ہیں، ایک رزق جو ہے وہ روحانی ہے، اور ایک رزق جو ہے وہ مادی اور جسمانی ہے۔ ایسی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں کہا ہے رزق آسمان سے آتا ہے، قرآن کہتا ہے رزق، تو آسمان سے دو قسم کی چیزیں آتی ہیں، خود قرآن بھی بتاتا ہے، ایک وحی الہی آتی ہے، اور ایک پانی برستا ہے، ماں، اور پانی جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے انسانی مادی رزق کا،
ہے کہ نہیں؟ تو برستا ہے، نازل ہوتا ہے آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے. دو قسم کا رزق نازل ہوتا ہے، ایک روحانی رزق نازل ہوتا ہے اور ایک جو ہے ایک مادی رزق جو ہے جو کیونکہ ایک انسانی جسم کی پرورش کرتا ہے اور ایک انسانی روح کی پرورش کرتا ہے. انسانی جسم کی پرورش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، انسانی روح کی پرورش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، روح کی پرورش کے لیے. اور ان سب کے سسٹم کا ایک جامع نام جو تھا وہ ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس ہے. کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی بقا دو قسم کی ہیں پھر آ گئی، ایک جسمانی بقا، ایک روحانی بقا یعنی اس کا زندہ رہنا، قائم رہنا، یعنی اس کے لیے ضرورت ہے رزق کی، دونوں کے لیے رزق کی ضرورت ہے. پرورش ہو، اس میں بہتری آئے. یہ بہتری کیسے آتی ہے؟ اسی کا نام ہے گائیڈنس، ہے نہیں؟ جسم بہتر ہو، جسم کے ساتھ اس کی روح بھی بہتر ہو. ایکچولی وہ جو انبیاء کرام جس رزق کو لے کے آتے ہیں اس سے ہماری روح کی بالیدگی، روح کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں. اور جب تک روح ہماری پرورش نہیں پائے گی، بالیدگی نہیں آئے گی، نشو و نما نہیں ہوگا، تو جسم کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو، کتنا ہی تندرست بظاہر کیوں نہ ہو، وہ بیمار ہے، حقیقت میں بیمار ہے. بلکہ قرآن کو مردہ کہتا ہے، بظاہر وہ زندہ ہے مگر وہ زندہ لاشا ہے. جیسے انسان کی موت ہو جاتی ہے تو بظاہر تو اس میں کچھ نہیں، کیا کمی آ گئی بتائیے مجھے؟ ویٹ بھی کیجیے تو کوئی کمی نہیں آتی ہے، لیکن اس میں کچھ نہیں ہوتا. جب جسم کا انتقال ہوتا ہے بظاہر سب کچھ وہی ہوتا ہے، لیکن اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہی اسے زندہ لاشا کہتے ہیں ہم لوگ. بہرحال بات تو کچھ میں اور کہنا چاہ رہا ہوں. اب یہ جو 6 صورتیں ہیں اس میں میں ایک منطقی ربط بتانا چاہتا ہوں. اس میں 4 صورتوں کا نام انبیاء کرام پر ہے. یونس، ہود، یوسف، ابراہیم علیہم السلام. 4 اس کا مطلب جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس ہے، جس کے کارندے جو ہیں اس دنیا کے اندر بشر ہیں، رسول ہیں، ان میں 4 رسولوں کے نام پر اس صورتیں ہیں. آپ دیکھے رہے ہیں، یونس، ہود، یوسف اور ابراہیم. ابھی آئی نہیں ہو لیکن آگے بھی وہ بھی الف لام را ہی ہے. مطلب کہنے کا میرا یہ ہے 14ویں پارے تک وہ چلے گا یہی. تو اب اس میں مگر ایک سورہ آ گئی الف لام میم را، تو کچھ فرق ہونا چاہیے. اچھا آخری اور سورہ بتا دیتا ہوں. آخری سورہ الحجر ہے. الحجر جو ہے یہ قوم سمود کا علاقہ ہے، اس علاقے کو الحجر کہتے ہیں. اصحاب الحجر جو ہیں وہ قوم سمود ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. گویا یہ استعارہ جو ہے اس طرف ہے کہ ایک طرف 4 انبیاء کرام کو بالکل ہمارے جیسے بالکل کمزور عقل والے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ دیکھو ہے تو وہی بات، لیکن ذرا اس میں بعد میں ذرا تدبر کرنا. ابھی تو 4 تو بالکل صاف ہیں انبیاء کرام کے نام پر. اس کا مطلب نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب رسالت کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب وہ آخری والا الحجر جو ہے نبی کا نام تو نہیں لیا صالح علیہ السلام کا، لیکن ان کی قوم کا اس مقام کا ذکر کیا ہے. یعنی گویا انسان کو کہا جا رہا ہے کہ انسان اے بندو اللہ کے ذرا دماغ کو استعمال کیا کرو. براہ راست چیزیں آسانی سے ہر چیز مت لیا کرو، کچھ نہ کچھ تو سوچا بھی کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اس پر غور کرو گے تو تمہیں وہی چیز مل جائے گی. الف لام را ہے یہ بھی، گویا یہ بھی الف لام را ہی ہے، مگر اس کو ذرا تمہیں تدبر کرنا پڑے گا کیا ہے. اب الف لام میم را جو ہے درمیان میں آ گئی، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ کیا چیز کہہ رہے ہیں؟ اس سورہ کا نام بھی عجیب ہے، راد. آپ کو بتائیے راد ہے نام اس کا. یہ راد کیا ہے؟ کڑک کو کہتے ہیں راد، گرج کو کہتے ہیں راد. آپ کو معلوم ہے ہمارے حضور نبی اکرم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ بارش کا نظام کون اس کے کارکن کون ہوتے ہیں؟ بارش کے نظام اور رزق کے نظام کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام میکائیل ہے. میکائیل ہے، وہ بارش کا نظام بھی کرتا ہے، اس کا سردار ہے. کرتے ہیں ہم کہیں گے بہت باعزت لوگ ہیں، بہت زیادہ ہیں.
ان کو بہت ہی ادب سے پکارے ہم لوگ. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایسے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، ان کے سب کے سرغنہ ہیں جو رزق کا انتظام کرتے ہیں. اس کے لیے پانی کے سب سے بڑے ذمہ دار بھی وہی ہیں. اسی لیے کہا تھا بارش کا انتظام بھی وہی کرتے ہیں. کہتے ہیں رزق کا انتظام بارش. ابھی رزق کا اور بارش کا انتظام، اب وہ رزق وہ جوڑ دیجیے، اس رزق سے اس رزق کو جوڑیے کہ ایک تو وہ رزق ہے جو ہماری روحانی رزق کے لیے تھا، جس کے 4 انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. انہیں میں ایک اس دنیا کی رزق کا بھی نام کر کے 4 میں سے ایک کا اس کا بھی ذکر کر دیا کہ ہاں اس کا بھی جو اس دنیا میں تمہارے لیے رزق فراہم کیا جا رہا ہے، اس میں میرا ایک نظام ہے جو میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں. اس میں میم علیہ السلام، میم اس طرف بھی اشارہ ہے، اور عربی میں میم ماں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، پانی، تو پانی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور میم میکائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. گویا کہا جا رہا ہے کہ پورے رزق کا انتظام جو ڈیوائن سسٹم کو ان ٹوٹیلٹی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا کیا جا رہا ہے، وہ نظام جو دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ نظام جو نظر نہیں آ رہا ہے فرشتوں کے ذریعے ہو رہا ہے. سمجھے آپ کے؟ یہ کچھ ہے جو اشارہ میں کرنا چاہ رہا تھا. تو ڈیوائن سسٹم کو آپ سوچیں، اس کو غور پر کریں. اب یہی جیسے کہ انبیاء کرام اس دنیا میں آ کر بشیر بھی بنتے ہیں اور نذیر بھی بنتے ہیں، ایسے ہی رات جو ہے وہ بشیر بھی بنتی ہے اور نذیر بھی بنتی ہے، رحمت بھی بنتی ہے اور رحمت بھی بنتی ہے، عذاب بھی بن جاتی ہے. وہی پانی طوفان نوح بن جاتا ہے، وہی پانی باران رحمت بن جاتی ہے. وہی گرج لوگوں کی طرف یعنی بشارتیں بھی لے کے آتی ہے ہواؤں کی اچھے پانی کے لیے، اور وہی گرج اور کڑک بن کر کے دنیا میں انسانوں پر گر بھی جاتی ہے اور عذاب بن کر گر جاتی ہے. ایسے ہی دنیا میں گویا یہ ہو رہا ہے پورا سسٹم. اللہ تعالیٰ بشیر بنا کر بھی بھیجتا ہے ان کو، اس کو رسولوں کو نذیر بنا کے بھی بھیجتا ہے. بشارتیں بھی دیتے ہیں، وہ جو مان لیتے ہیں ان کے لیے بشارتیں دیتے ہیں، جنت کی بشارتیں. جو نہیں مانتے ان کے لیے جہنم کی اور اللہ کے غضب سے ڈراتے ہیں. یہ ہے کچھ چیز. اب اس سسٹم میں پورے ٹوٹیلٹی میں کچھ ماڈل رسولوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ویسے تو ہر رسول ماڈل ہوتا ہے، لیکن ایک رسول کو ایسی ہول پوری زندگی اس کا سیرت کا ذکر کر دیا قرآن میں. کسی کو بھی پورے طریقے سے ایک مکمل قصے میں بیان نہیں کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسے پورا ان کا رول ماڈل کی حیثیت سے ان کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ہے دیکھو ہمارے رسول ایسے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ پورا قرآن کو رول ماڈل کی حیثیت سے دکھایا، اور یہی رول ماڈل ہے قرآن میں. اس کو احسن القصص کی شکل میں قرآن نے ذکر کیا ہے. احسن القصص، بہترین قصہ قرآن پاک کا ہے. اب بہترین قصے میں تو اور باتیں بھی ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کی فطرت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے کیا کہوں میں، اچھا نہیں لگتا، جو میوزیکل جو اس کے اندر سائنس ہے کہ نہیں، اس کو بھی سیٹسفائی کیا ہے. اس کو ہم ہارمونکس کی شکل میں، نوٹس، اینٹی نوٹس، ریزوننس کی شکل میں بولا کرتے ہیں کبھی کبھی. تو اس کائنات کے اندر، کائنات میں جو ہے انسان کے اندر جو ہے انسانی فطرت، کائنات کی فطرت کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جو ہے نا، جو ہمیں بنایا بہترین نظام. اس نظام سے اگر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، ہارمونیس ہو جاتے ہیں، ہے نہیں، تو ریزوننس پیدا ہو جاتا ہے. اب کیا کہنے، سبحان اللہ، یہی تو مطلب ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اے لوگوں، تم سے کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فطرت کائنات سے اور اپنی فطرت سے جڑ جاؤ تم. اسلام اسی کا نام ہے. اگر تم مان لو گے تو اپنا ہی فائدہ کرو گے، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے، کسی اور کا نقصان نہیں کرو گے. تو بہرحال میں یہاں پر حضرت، اب قرآن تو ایک ہی بات میں کتنی باتیں کرتا ہے، تو وہاں پر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب قصہ سنایا تو آخر میں وہ تو سبق دیتا ہے، ہر چیز میں سبق دیتا ہے. خذوا
हुजूर नबी अकरम की ज़बान मुबारक से सबक दिलवा दिया। कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। आप हैं नबी अकरम, फरमा दीजिए हाज़िही सबीली, यही है मेरा रास्ता, कि अदू इलल्लाहि, कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी, पूरी पूरी दिल की गहराइयों के साथ में, पूरी शऊर के साथ में, पूरे दिल के सुकून इत्मीनान के साथ में कि हक़ यही है, हक़ यही है। और न सिर्फ मैं बल्कि मेरे मुत्तबीन भी। कितनी मदह समाती सहाबा किराम की अल्लाह ताला ने। सोचा कभी आपने सहाबा किराम की मदह? हम भी उसके अंदर छोटे से ज़र्रे में आ जाते हैं। अगर हम भी यकीन वो रखते हैं, अगर अला बसीरतिन के साथ में हम भी, तो हमें गोया एक खामोश पैगाम दिया जा रहा है कि अला बसीरतिन वाला तुम्हारे अंदर भी एक एलिमेंट होना चाहिए। बसीरत की गहराइयों के साथ, ईमान की गहराइयों के साथ तुम भी मान लो, तो तुम्हारे साथ भी सब कुछ वही होगा। सारे के सारे जो है नेगेटिव हालात होंगे, परेशानियां होंगी, कोई तुम्हें जेलों में डाल देगा, है कोई तुम्हें जो है हर तरीके से मुखालिफतें होंगी, कोई जिला वतन करने की बातें करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है एक दिन तख्त व ताज के मालिक। ये हुजूर नबी अकरम से कहा जा रहा है और वही हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। यानी गोया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के आईने में वो हुजूर नबी अकरम के ज़बान मुबारक से ये कुरान पाक की आयात के साथ में वो पेशन गोई प्रोफेसी की जा रही थी। प्रोफेसी क्यों अलग बोला मैंने? कि वो डिवाइन सिस्टम ऑफ गाइडेंस में असली चीज़ क्या होती है? प्रोफेसी। प्रोफेसी है होती नहीं, प्रोफेसी। प्रोफेसी कहते हैं बिशारतें, पेशन गोइयाँ, जो पेशन गोइयाँ करता है कुरान पाक इस तरीके से। तो मैं बात ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि कल ज़्यादा लंबी बात हो गई थी। बस मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान पाक को कभी ऐसे देखिए, कभी गौर कीजिए कभी। हाँ, एक बात की एक दो इशारे और कर देता हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत जब दी थी, हैं, हाँ, तो उन्होंने, मालूम है, एक आयत मैं आपको सुनाता हूँ कि कैसे कैसे जली लोग होते थे ये। इनकी जुर्रत का अंदाज़ा लगाइए कभी। ऐसी हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, दोनों की एक जुर्रत का अंदाज़ा आप लगाइएगा। तो आप उन आयत को आपके सामने आयत को पेश करना चाहता हूँ। पहले तो हूद अलैहिस्सलाम ने ये कहा, मिन दूनिही फकीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़िरून। ये सूरह हूद की 55वीं आयत है। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम। कहा था कि देखो तुम अपनी जितनी चालें हैं मिलकर कर लो जैसे चाहो, और मुझे बिल्कुल मोहलत मत दो। कौन कह रहा? हूद अलैहिस्सलाम। और इससे पहले यानी इसी उसमें आपके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कहा है, क्या कहा है साहब? फ़अजमिऊ अम्रकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अम्रुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़्तू इलैया वला तुनज़िरून। ये कल की आयत थी सूरह यूनुस की। फ़अजमिऊ अम्रकुम, तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कर लो, और जो मंसूबा तुम्हारे पेश नज़र हो उसको खूब समझ लो, ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से पोशीदा ना रहे। फिर मेरे ख़िलाफ़ उसको अमल में ले आओ, और मुझे बिल्कुल हरगिज़ मोहलत मत दो। बूढ़े हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐसी जुर्रत रिंदाना। ईमान के बाद ये जुर्रत पैदा हो जाती है। हम अपने ईमान की कसौटी अगर नापना चाहते हैं तो ज़रा अपने को झांक लें, कितनी जुर्रत है हमारे अंदर हक़ कहने की। अगर है तो शुक्र अदा करें, नहीं है तो मांग लें अल्लाह ताला से, और कुछ हद तक मुनाफ़िक़त है उस पर तौबा भी कर लें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।